بس اب میں بغیر تاخیر کے کتاب کی دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو، جو اس مجلس کے صدر ہیں اور انجمن خدام القرآن کے مرکزی انجمن خدام القرآن کے صدر ہیں۔ تشریف لائیں ڈاکٹر عارف رشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ کہ جو حضرات بھی صبح 10 بجے سے بھی قبل یہاں پہنچ گئے تھے، انہیں تقریباً 7 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ ریسیٹ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو مجھے باتیں کچھ عرض کرنی ہے تو وہ کوئی صدارتی خطبہ نہیں ہے، بلکہ اپنی چند یادیں ہیں۔ یہ چند یادیں جو ہیں میرے بہت ہی بچپن کا جو دور ہے اس سے متعلق ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات سے واقف نہیں ہوں گے۔ جہاں تک والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی کا ذکر ہے، جس طرح تن من دھن انہوں نے ایک مشن کے لیے وقف کیا، اس میں مجھے کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ بھی جو والد محترم کی بہت سی آراء سے شدید اختلاف کرتے ہیں، وہ بھی من حیث المجموع ان کے جو کام ہے اس کو بہت ہی بنظر تحسین دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میری زندگی کا جو بالکل ابتدائی حصہ تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں 6-7 برس، جس میں کوئی بچہ کچھ ہوش سنبھالتا ہے، پیدائش میری ساہیوال کی ہے دسمبر 1955۔ اس وقت سے لے کر تقریباً 61-62 تک کا علاقہ جو ہے، یہ دورانیہ، یہ میری یادداشت میں نہیں ہے، لیکن یہ جیسے ہی ہوش سنبھالا تو یہ بات علم میں بھی آئی اور ساتھ ہی اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ہم اس وقت ساہیوال منگمری اس وقت کہا کرتے تھے، جسے وہاں قیام پذیر تھے۔ تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی دروس قرآن، خطابات جمعہ، ان کا بڑا چرچا تھا، اور چونکہ زمانہ طالب علم ہی سے قرآن حکیم کے ساتھ ایک خصوصی شغف بھی تھا اور دروس قرآن کا ایک غلغلہ بھی تھا، لہذا نہ صرف یہ کہ ساہیوال میں بلکہ اس کے ارد گرد جو اور آبادیاں ہیں، پاک پتن ہے، اوکاڑا ہے، میاں چنو ہے، یہ تمام علاقے وہ تھے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب کا پیغام قرآن کا پہنچتا رہا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے 1958 سے 1961 تک۔ اور اس کے بعد پھر جب والد محترم منتقل ہوئے ہیں کراچی، اور اس میں بھی اصل بات جو پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب ایک وہاں کی بہت ہی معروف شخصیت تھے، جو دین کے لیے کام کر رہے تھے اور بہت ہی تندہی سے کر رہے تھے، بہت خلوص سے کر رہے تھے۔ تو والد محترم وہاں منتقل ہوئے تو اسی جذبے کے ساتھ کہ وہی مشن میرا ہے، اور انہوں نے چاہا کہ کراچی جا کر مسعود الدین عثمانی صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے کام کریں۔ تو 61 سے لے کر 63 کے تقریباً آخر تک کا علاقہ، یہ دورانیہ جو ہے والد صاحب کا کراچی میں بھی تھا۔ وہ بھی میری یادداشت میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہے کہ انجمن رفاہ عام وہاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، آج پتہ نہیں ہے یا نہیں۔
PECHS جو سوسائٹی ہے اس میں ایک مرکزی مقام تھا، وہاں ایک آڈیٹوریم تھا. میں چونکہ چھوٹا تھا تو لہٰذا چھوٹا ہال بھی مجھے بڑا آڈیٹوریم لگتا ہوگا. وہاں والد محترم کا ہر اتوار کو صبح درس ہوتا تھا، اور لوگوں کی جو رغبت ہوتی تھی. اب یہ بھی بات آپ کے سامنے آج سے تقریباً 60 برس پہلے کی کر رہا. اور اسی دوران میرا یہ مشاہدہ بھی تھا کہ قرآن حکیم کی تلاوت اور سماعت یہ والد محترم کی بہت ہی مرغوب، جسے آپ کہیے، جس پیشن کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ جو قرآن پڑھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے یقیناً. لیکن قرآن کی مجرد تلاوت، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر میں جمال عبد الناصر وہاں کے حکمران تھے، صدر تھے، اور قراء میں سے 2 حضرات جو بہت نمایاں تھے، قاری عبد الباسط عبد الصمد اور الشیخ محمود خلیل حسنی. تو جمال عبد الناصر نے ان دونوں کے لیے اہتمام کیا کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں وہ بھیجتے تھے اور وہاں تلاوت کرتے تھے. تو ان کی ریکارڈنگ اس وقت تو کوئی اور شے موجود نہیں تھی سوائے بڑی وہ جو چرخیاں ہوتی ہیں، چرخیوں میں سپولز جو ہوتے تھے اس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی، کوئی ویڈیو کا تصور ہی نہیں تھا. تو وہ ریکارڈنگ بھی، اور خاص طور پر قاہرہ ریڈیو سے جو ان کی تلاوتیں آتی تھیں، ان کو جس شوق سے اور رغبت سے سنتے تھے اس کا میں نہیں گواہ. اور بسا اوقات وہ تلاوت لگا کر، خاص طور پر شیخ محمود خلیل حسنی کی آواز انہیں بہت ہی پسند تھی. سورہ شورا جو ویسے بھی والد محترم کی بہت ہی محبوب صورتوں میں سے ایک ہے، پھر سورہ نبا سے لے کر سورہ انفطار تک مسلسل تقریباً ربع پارہ جو ہے انہوں نے پڑھا. اور سنتے ہوئے کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آنکھیں بند ہوتی تھیں اور تکیے کے اوپر سر ہوتا تھا اور پورا تکیہ جو ہے ان کے آنسوؤں سے لبریز ہوتا تھا. یہ بھی گویا کہ میری زندگی کے جو بالکل جسے آپ کہیے کہ ابتدائی ہوش مندی کے جو کچھ یادیں میرے ذہن میں باقی ہیں، اس میں نے چاہا کہ آپ کو بھی شیئر کروں. پھر 1963 کے آخر میں جب ساہیوال منتقل ہوئے تو اسی وقت سے یہ عزم کر لیا تھا کہ لاہور منتقل ہو کر مجھے اس کام کا آغاز کرنا ہے جو ان کی زندگی کا ہمیشہ سے ہدف اولین رہا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا. 1966 میں منتقلی ہوئی ہماری ساہیوال سے لاہور، اور یہاں مجھے یاد ہے اب یہ زمانہ وہ ہے جب کہ میں 7ویں کلاس میں تھا، میری عمر جو ہے 12 سال کے قریب تھی. تو 1966 سے لے کر 1972 تک کا یہ دورانیہ تقریباً 6 برس یکا و تنہا انہوں نے کام کیا، اور کوئی شام ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس میں والد مرحوم کا کوئی نہ کوئی درس قرآن لاہور شہر کی کسی نہ کسی آبادی میں نہ ہو. اور ایک بات جس کا وہ بڑا اہتمام کرتے تھے کہ مجھے بھی اور میرے چھوٹے بھائی عاقف، ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے. کچھ علیل ہیں، یادداشت کا ان کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جسے ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے. تو اہتمام کرتے تھے کہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. لہٰذا اب اس زمانے میں بھی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ وہ انسین چینلز تھے جس کی وجہ سے قرآن حکیم کا پیغام جو ان کی زبان سے لوگوں تک پہنچا تھا، اس محفل میں ہم خود موجود ہوتے تھے. لہٰذا مجھے یاد ہے بعد میں جب ایک موقع پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں بھی درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، تو میں ابتداءً ہی شروع ہی سے بڑا شائی تھا. تو محترم قمر سعید قریشی صاحب ابھی حیات ہیں، علیل ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کیجیے. اور یہ بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 1967-68 میں قمر سعید صاحب کے پاس ایک ویسپا ہوتا تھا کہ جس پر وہ اپنے سمند آباد کے گھر سے چلتے تھے. جمعہ ڈاکٹر صاحب کا مسجد خضرہ سمن آباد میں ہوتا تھا، تو اپنے پچھلی سیٹ پر انہیں بٹھاتے تھے اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ پائلٹ کے سے انداز میں جو ہے اپنے ویسپے کو چلاتے ہوئے جو ہے وہ مسجد پہنچا کرتے تھے. 2-3 سال ان کا یہ ساتھ رہا. بہرحال یہ عرصہ وہ ہے کہ جس میں گویا کہ وہ دعوت قرآنی کی جس کی بنیاد پر پھر
انجمن خدام القرآن وجود میں آئی سن 66 سے لے کر سن 1972 تک۔ اب جو اعوان و انصار والد محترم کو ملے، جن میں بڑی کثیر تعداد ڈاکٹروں کی تھی، اس لیے کہ وہ ہم پروفیشن تھے، پھر پڑھے لکھے لوگ بہت سے تھے، پی ایچ ڈیز بھی تھے، وکلاء بھی تھے، بہت سے حضرات تھے جنہوں نے گویا کہ مل جل کر جو 20 افراد جمع ہوئے تو انہوں نے انجمن خدام القرآن کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جاننی بے منزل، مگر راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا، یہ کیفیت رہی الحمدللہ۔ اور پھر قرآن کانفرنسز ہیں، قرآنی محاضرات ہیں، دروس قرآن ہیں، قرآنک لیکچرز ہیں، قرآنک سیمینارز ہیں، قرآنی تربیت گاہیں ہیں، اور ان تمام کا مرکز بنیادی طور پر لاہور ہی رہا۔ پھر وہی حضرات کے جو قریب آئے تھے ان کے سامنے دین کا اگلا تقاضا پیش کیا کہ صرف سننا سنانا اور اس پر عمل کرنا اس درجے میں کہ صرف اپنی ذات کو ہدف بنائیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک منظم جد و جہد کرنی ہے، جس کا بارہا آج کی نشست میں ذکر ہوا ہے۔ اسلام کا ایک انقلابی تصور ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، تو اس کی آگہی وسیع پیمانوں پر ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر 1975 میں تنظیم اسلامی جو ہے اس کا معاملہ عمل میں آیا۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا مسجد خضرا کا، میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات گفتگو ختم کروں گا۔ یہاں جو دروس قرآن کے حلقے مختلف قائم ہوئے تھے، اس میں سمن آباد میں یہ مسجد خضرا ہے جس کا ایک کی رول ہے اس دعوت کے پھیلانے میں۔ اولاً والد محترم کو دعوت دی گئی خطاب جمعہ کے لیے، اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو کتابچہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوا ہے، وہ والد محترم کی 2 یا 3 تقاریر تھیں جو مسجد خضرا میں ہوئی تھی۔ کو لوگوں کو معلوم تو ہو کہ قرآن ان سے چاہتا کیا ہے، قرآن ان سے کلام کرتا ہے، ان سے تقاضا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی دعا مانگ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں، یہ المیہ ہے نا، تو لوگوں کی آنکھیں کھلی اور پھر لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو وہاں جو درس قرآن ہوتا تھا والد محترم کا اتوار کی صبح کو، تو اس میں 400-500 کی تعداد، آج سے تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی 55 برس پہلے کی بات ہے، اور اس کو وہ منسوخ کیا کرتے تھے۔ جب ان کے بعد میں علم میں آیا کہ مسجد خضرا کی بنیاد رکھی تھی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شہر لاہور میں دروس قرآن کا آغاز کرنے والی شخصیت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میرے درس قرآن کو یا قرآنی پیغام کو اگر میرے کا لفظ کو آپ نکال دیجئے تو یہاں جو خاص پذیرائی حاصل ہوئی ہے تو وہ فیض ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس درس قرآن کا، جنہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بہرحال یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو اور بھی بہت سی باتیں میں نے یہاں لکھی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن وقت ہمیں بالکل اجازت نہیں دے رہا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ دوسری ہماری نشست کے لیے بہت کم حاضرین شاید موجود ہوں، لیکن آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جو صبح سے یہی موجود ہیں۔ درخواست ہے میری آپ سب سے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اس ادارے کو، دونوں اداروں کے لیے دعا کیجیے کہ وہ شمع جو روشن کی تھی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ اسے اور لوگوں تک پہنچائے، اور لوگ بھی اپنے ہاتھ میں اس مشعل کو اولمپک ٹارچ کی طرح اس مشعل کو لے کر اور آگے نکلیں اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ بس انہی کلمات کے اوپر میں، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ خطبہ صدارت جو ہے وہ قطر مطلوب نہیں تھی، بلکہ صرف یہ کہ اپنے چند جذبات اور احساسات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔